چینل فتح میدان کی طرف خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ آج سے ایک نیا سلسلہ کہانیوں کا میں شروع کر رہا ہوں۔ یہ مختلف قسم کی مرڈر، کرائم، فراڈ، انویسٹیگیشن، اس ٹائپ کی کہانیاں ہیں۔ ایک زمانے میں مجھے یاد ہے اچھی طرح سے تقریباً 4 سال پہلے کی بات، 3 سال پہلے میں نے اے ٹی وی کے لیے ایک اس میں چلا تھا چہروں کے پیچھے، اس میں کافی ایپیسوڈ میں نے لکھے تھے، تو ان کا اس وقت سیزن 3 چل رہا تھا۔ اس کے بعد سیزن تو میری کہانیاں اور میرا اسکرین پلے نے بہت پسند آتا تھا، تو انہوں نے سیزن 4 کے لیے 26 ایپیسوڈ کے لیے مجھے انہوں نے بات کر لی تھی، مکمل ہو گئی تھی ہماری بات۔ پھر اس میں کچھ میں نے ایپیسوڈ بھی ان کو لکھ کے دیے تھے، اور 10 ایپیسوڈ کے قریب ایسی کوئی ہماری سیٹنگ بن گئی تھی اس میں ساری، اور باقی کا وہ پھر آگے وہ شروع، تو کسی طرح وہ معاملہ رک گیا۔ تو اس کی کچھ کہانیاں ہیں میرے پاس، اس کے علاوہ بھی کچھ کہانیاں میں نے لکھ کے رکھی تھی، تو اس میں کچھ میرے پاس مکمل اسکرین پلے، کمپلیٹ اسکرین پلے ہیں۔ اسکرپٹ اور اسکرین پلے کے بارے میں تفصیل سے پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ تو بہرحال اسکرین پلے، ٹی وی کے لیے اسکرین پلے ہوتا ہے، اسٹیج اور ریڈیو کے لیے اسکرپٹ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ٹی وی کے لیے بھی اسکرپٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فلم کے لیے بھی اسکرپٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ سب ہوتا ہے۔ بہرحال تو اسکرین پلے میں نے یہ لکھ کے رکھے ہیں، کافی ہیں میرے پاس۔ تو یہ سلسلہ اب میں شروع کر رہا ہوں۔ تو ایک اسکرین پلے تقریباً جو ہمارے ٹی وی ڈراموں کے جو ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے اس کا 1 گھنٹہ ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، یعنی 1 گھنٹے کی ٹائم ڈیوریشن کا یہ سلسلہ ہوگا۔ تو اس حساب سے یہ تقریباً 6 یا 8 ویڈیو میں یہ ایک ایپیسوڈ ہمارا مکمل ہوگا، کیونکہ ہم اسے 1 گھنٹے کے جو ان کا وہ ہوتا ہے ٹائم شیڈول، اس کے حساب سے جب ہم وہ اسکرپٹ لکھتے ہیں تو وہ تقریباً 35-38 منٹ کا ہوتا ہے 1 گھنٹے والے میں، اور آدھے گھنٹے والے میں ہم 20-22 منٹ کا اسکرپٹ لکھتے ہیں، تو باقی وہ کمرشل ایڈ کے لیے وقت ہوتا ہے ان کا، تو اس طرح 1 گھنٹہ یہ پورا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی بات میں گزشتہ پچھلی اس میں بتا چکا ہوں میں ویڈیوز میں۔ تو یہ اس دفعہ جو پہلی کہانی جو میں آپ کے سامنے یہ اسکرین پلے میں پیش کر رہا ہوں، اس کا نام میں نے رکھا ہے فراڈ یعنی چیٹنگ، فراڈ نام ہے۔ یہ پہلا سین اس کا جو شروع ہو رہا ہے وہ وقت دن، اس میں لکھا ہے وقت دن ہے، مقام جو ہے کمرہ عدالت، عدالت کا سین ہے۔ جب میں نے پچھلی جتنی لکھی نا، ڈرامہ سیریل، کامیڈی ہے، وہ ان سب سے ہٹ کے چیزیں یہ جرائم کی یہ کہانیاں ہیں ساری، انویسٹیگیشن، جیسے اپنے زمانے میں بیان سیریز وغیرہ پڑھی ہوں گی، اس ٹائپ کی انویسٹیگیشن کی یا اور کرائم کی کہانیاں وغیرہ آپ نے پڑھی ہوں گی، اور ہالی ووڈ میں بھی بہت ساری کرائم کی کہانیاں اس میں آتی ہیں، جیسے جیمس بونڈ کی وغیرہ کی، تو وہ تو خیر بہت ہائی لیول کی جیمس بونڈ کی تو ہوتی ہے، اللہ کا شکر وہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں، کوئی اتنی بڑی یہ چیز نہیں ہے، اور کچھ چیزیں میں نے لکھی بھی ہیں، وقت کے ساتھ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ یہ جو ہے تھوڑے سے چھوٹے جرائم مگر ہیں، وہ مرڈر وغیرہ اس ٹائپ کا، فراڈ وغیرہ، چیٹنگ وغیرہ۔ یہ ایک فراڈ کا کیس ہے جو آپ کے سامنے ہے، کمرہ عدالت کا سین ہے یہ۔ اس سین میں جو کردار موجود ہیں وہ ہے سرکاری وکیل ایک تو، اور وکیل صفائی ہے عائشہ احمد ہے، ڈاکٹر ہے، گواہان اور یا عام لوگ بیٹھے ہیں، جج صاحب ہیں، اور دیگر متعلقہ افراد جو عدالت میں ہوتے ہیں، جج صاحب کے جو کلیگ وغیرہ، جو ان کے معاون وغیرہ ہوتے ہیں۔ اچھا جی، سرکاری وکیل ہم اس کو کہتے ہیں استغاثہ، یا اور وکیل صفائی جو اس کے سرکاری وکیل ہوتا ہے جو جرم کے بارے میں وہ کو بتاتا کہ یہ جرم اس طرح یہ ہوا ہے، اور جو یہ ہوتے ہیں جو ہمارے وکیل صفائی، یہ مجرم
یا ملزم کی طرف سے پیش ہوتے ہیں وہ صفائی پیش کرنے کے لیے۔ تو عدالت کا منظر ہے، جج صاحب اپنے نشست پر بیٹھے ایک فائل کو پڑھ رہے ہیں، کٹہرے میں عائشہ کھڑی ہے۔ یہ عائشہ کون ہے، یہ آگے آپ کو یہ سارا سمجھ میں آ جائے گا۔ سرکاری وکیل اپنی نشست پر بیٹھی ہیں، یعنی سرکاری وکیل جو ہے کہ خاتون وکیل ہیں، تو اپنی نشست پر بیٹھی ہیں۔ دیگر متعلقہ افراد اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہیں، ڈاکٹر بھی گواہان کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور وکیل صفائی عائشہ کے کٹہرے کے پاس کھڑے کیس کی نوعیت بتا رہے ہیں۔ اب یہاں سے یہ کیس کی نوعیت شروع ہوتی ہے۔ اب یہاں آپ کو کہانی آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے گی۔ وکیل صفائی کہتے ہیں، جج صاحب یہ مقدمہ بالکل سیدھا سادہ اور صاف اور شفاف ہے۔ میری موکلہ کے شوہر نے 1 سال قبل انشورنس کمپنی سے ایک انشورنس پالیسی لی اور ان کے انتقال کے بعد ان کی بیوی کو 5 کروڑ کی رقم ملے، یعنی انہوں نے لی، اس میں یہ رکھی تھی کہ اگر ان کا انتقال کسی بھی وجہ سے ہو جائے تو 5 کروڑ کی رقم، 5 کروڑ کا انہوں نے انشورنس کی پالیسی لی تھی، اپنی لائف انشورنس۔ اگر وہ ان کا انتقال ہو جائے کسی بھی وجہ سے تو وہ رقم کی وائف کو ملے گی۔ میری موکلہ یعنی وہ کہتا عائشہ احمد کے شوہر منصور احمد چند ماہ قبل بیمار ہو گئے اور تقریباً 2 ہفتے قبل دوران علاج ان کا انتقال ہو گیا۔ عائشہ احمد نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد انشورنس کمپنی میں اپنا کلیم داخل کروایا۔ انشورنس کمپنی نے بجائے کلیم کی رقم دینے کے ان پر اپنے شوہر کے قتل کا مقدمہ دائر کر دیا، حالانکہ جن ڈاکٹر کے ان کے شوہر کا آخری وقت تک علاج کیا وہ اور تمام میڈیکل رپورٹس کے باوجود انشورنس کمپنی نے ان پر جھوٹا مقدمہ بنا دیا۔ میرے پاس میری موکلہ کے مرحوم شوہر کی مکمل میڈیکل رپورٹس، ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور انشورنس پالیسی کی کاپیاں بھی ہیں۔ میں یہ کاپیاں عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ وکیل صفائی چند پیپرز جج صاحب کو دیتے ہیں۔ فلموں میں دیکھا وہ اس کو دیتے ہیں، ان کے نیچے جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے وہ پھر جج صاحب تک پہنچا دیتا ہے۔ وکیل صفائی آگے کہتے ہیں، ان ٹھوس ثبوتوں کی روشنی میں، یعنی جو پیپرز انہوں نے دیے ہیں اس کی روشنی میں، میری موکلہ پر انشورنس کمپنی کا یہ مقدمہ نہ صرف بے بنیاد ہے، جھوٹا ہے، بلکہ انشورنس کمپنی 5 کروڑ کی خطی رقم نہ دینے کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، اور پولیس بھی انشورنس کمپنی کے موقف کی حمایت کر رہی ہے۔ رقم کافی بڑی ہے، 5 لاکھ انشورنس کمپنی خرچ کر کے 5 کروڑ کی رقم بچا رہی ہے۔ میری موکلہ اس وقت کافی کسمہ پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہی ہے۔ شوہر کے علاج میں ان کا ذاتی مکان تک فروخت ہو گیا۔ ایسی حالت میں میری عدالت سے درخواست ہے کہ میری موکلہ عائشہ احمد کی موجودہ حالات اور ثبوتوں کی روشنی میں میری موکلہ کو انشورنس کمپنی کی کلیم کی ہوئی رقم دلوائی جائے۔ بس میری اتنی ہی گزارش ہے۔ وہ یہ وکیل جو بیان کر رہے ہیں۔ وکیل صفائی اپنی بات مکمل کر کے اپنی کرسی پہ آ کر بیٹھتے ہیں، اور بیٹھتے ہی سرکاری وکیل پر ایک بھرپور نگاہ ڈالتے ہیں۔ جج صاحب بھرپور نگاہ ڈالتے ہیں۔ یہ ایک دونوں وکیلوں میں کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے، وکیل صفائی اور وکیل استغاثہ، یہ دونوں یا سرکاری وکیل، تو ان دونوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھوڑا چپکلش کا چلتا رہتا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ تو بھرپور نگاہ ڈالتے تنزیہ انداز میں کتنا مضبوط میں نے دلائل پیش کیے ہیں، تو سرکاری وکیل خاموش بیٹھی ہے، خاتون ہے وہ۔ جج صاحب وکیل
مطلب سرکاری وکیل کو کہتے ہیں کہ جیسا کہ سرکاری وکیل استغاثے کے وکیل ملزم ماں عائشہ احمد سے جرح کرنا چاہتی ہیں۔ سرکاری وکیل گہری سوچ میں ہے اور وہ فوراً کھڑی ہو کر کہتی ہے جی جناب والا، مجھے جرح کی اجازت درکار ہے۔ جج صاحب کہتے ہیں اجازت ہے۔ یہ ایک ادب اور آداب والے حساب کتاب ہے۔ اچھا، یہ کچھ لفظ وہاں انگلش میں لکھے جاتے ہیں، تو میں نے انگلش نہیں لکھی یہاں پہ، اردو میں یہ لفظ لکھے ہیں۔ ہماری عدالت میں یہ وہ ہوتا ہے، کہیں کہیں میں نے تھوڑا استعمال کیا ہے، لیکن زیادہ تر میں نے اردو میں ہی استعمال کیا ہے۔ اچھا جی، سرکاری وکیل دھیرے دھیرے چلتے ہوئے عائشہ احمد کو غور سے دیکھتے ہوئے آ رہی ہے۔ عائشہ احمد کے چہرے پر مظلومیت کے تاثرات ہیں، یعنی اس پہ بیچاری میں جو مسئلہ ہوا ہے تو مظلومیت کے تاثرات ہیں۔ سرکاری وکیل عائشہ احمد کہ وہ سرکاری وکیل اس کے پاس قریب آ کے عائشہ کے پاس قریب آ کے کہتی ہے کہ عائشہ احمد زوجہ منصور احمد، یعنی اس کو مخاطب کرتی ہے، آپ کے مرحوم شوہر نے یہ 5 کروڑ کی پالیسی کب حاصل کی تھی؟ تو عائشہ جو ہے وہ تھوڑا روحان سی، یعنی دکھ بھرے لہجے میں ہلکے سے روتے ہوئے کہتے جی تقریباً 1 سال ہو گیا ہوگا۔ اب سرکاری وکیل کہتی ہے کہ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ گزرا؟ عائشہ کہتی ہے تقریباً 10-12 سال ہو گئے ہوں گے۔ تو سرکاری وکیل کہتی ہے 10-12 سال۔ پھر وہ کچھ سوچتی ہے، سر ہلاتی ہے اپنا، اور پھر پوچھتی ہے کہ یہ بتا سکتی ہیں کہ اچانک 1 سال قبل آپ کے شوہر کو اپنے انشورنس پالیسی لینے کا خیال کیوں آیا؟ تو وکیل صفائی کچھ غصے میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں آبجیکشن میلور، یہ وکیل صفائی کہتے ہیں یہ کیسا بے تکا سوال ہے، کوئی بھی شخص کبھی بھی انشورنس پالیسی لے سکتا ہے۔ جج سوالیہ نظروں سے سرکاری وکیل کو دیکھتے ہوئے سرکاری وکیل کو دیکھتا ہے، مطلب جج جو ہے وہ سرکاری وکیل کو سوالیہ نظروں سے دیکھتا ہے، یعنی اس کا جواب طلب کرتا ہے۔ تو سرکاری وکیل تحمل جواب دیتے ہوئے کہتی ہے جناب والا، یہی وہ نقطہ ہے جس پر قتل کا مقدمہ بنا ہے۔ 10-12 سال میں اچانک صرف 1 سال قبل ایک انشورنس پالیسی لی جاتی ہے، اور ٹھیک 1 سال کے بعد انشورنس پالیسی لینے والا شخص اتنا بیمار ہوتا ہے کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی اب آپ کو سمجھ میں پوری اس بات پہ آ گئی ہوگی۔ تو یہاں ہماری ویڈیو کا وقت جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ ویڈیو نمبر 2 میں یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک تھوڑا سا انتظار کر لیجیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، اور اس چینل کو شوبز سے متعلق افراد اور ان افراد تک جنہیں فلمیں ڈرامے دیکھنے کا بہت شوق ہے ان تک ضرور پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں، فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے میرے ڈسکرپشن کے اندر تمام تفصیلات موجود ہیں، آپ اس کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ویڈیو نمبر 2 میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔